Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lesson number 3 of chapter support and movement. میں ہوں عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زوالوجی ود عمیر. آج کا لیکچر لمبا ہونے والا ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہونے والا ہے. اس میں پڑھیں گے ہم اسکن ان ایمفیبینز، ریپٹائلز، برڈز اور میملز. ان ڈفرینٹ قسم کے اینیملز کی اسکن کو کمپیئر کریں گے اور ان میں ڈفرینسز فائنڈ آؤٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم اپنے پہلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ذکر کریں گے اسکن ان ایمفیبینز کا. ایمفیبینز کی اسکن کئی لیئرز پر مشتمل ہے جس میں آؤٹر موسٹ لیئر کو ایپیڈرمس کہا جاتا ہے. Skin in amphibians is very flexible and is kept moist. Amphibians کی skin کی خصوصیات میں یہ شامل ہے کہ کافی زیادہ ان کی skin flexible ہوتی ہے اور یہ moist رہتی ہے، یعنی کہ یہ گیلی بھی رہتی ہے. اور ایپیڈرمس کے نیچے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ دوسری تھک لیئر ہوتی ہے جس کو ڈرمس کہا جاتا ہے. ایمفیبینس کی ڈرمس میں بہت سارے گلینڈز بھی پائے جاتے ہیں. ایمفیبینس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا سکن ریسپائریٹری آرگن کے طور پر بھی کام کرتا ہے کیونکہ ان میں بہت ساری بلڈ ویسلز ہوتی ہیں. ان کے سکن کو موئسٹ اسی وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ سکن کو ریسپائریٹری آرگن کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے. ان کی سکن میں فش کی سکن کی طرح میوکس گلینڈز بھی پائے جاتے ہیں. یہاں سے ڈائیگرام سے کلیئرلی ویزیبل ہے کہ آؤٹر موسٹ لیئر جو کہ ایپیڈرمس ہے کئی لیئرز پر مشتمل ہے. ایپیڈرمس کے نیچے ایک اور ممبرین ہے جس کو کہتے ہیں بیسمنٹ ممبرین. یہ ایپیڈرمس اور ڈرمس کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے اور نیچے کافی تھک ڈرمس لیئر موجود ہے. اسی ڈرمس میں بہت سارے گلینڈز، یہاں پہ دو قسم کے گلینڈز شو کیے گئے ہیں، میوکس گلینڈز اور سیرس گلینڈز بھی پائے جاتے ہیں. سیرس گلینڈز کو گرینولر گلینڈز بھی کہتے ہیں. A basement membrane separates the epidermis and dermis. اس کا ذکر ابھی گزر چکا کہ ایپیڈرمس اور ڈرمس کے بیچ میں بیسمنٹ ممبرین پائی جاتی ہے. ایمفیبینس کی سکن میں کرومیٹوفورز موجود ہوتے ہیں جو کہ ان کی سکن کو کلر دیتے ہیں. اس کے علاوہ سیرس گلینڈز کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا پوائزنس کیمیکل خارج کرتے ہیں. اس پوائزنس کیمیکل کی وجہ سے شکاری اگر ایمفیبین کا شکار کرنا چاہے تو اس کا دل نہیں کرتا اس کا شکار کرنے کو، کیونکہ یہ پوائزنس کیمیکل اس شکاری کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اس ایمفیبین کا ٹیسٹ کافی خراب ہوگا. یہاں سے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف اور ذکر کرتے ہیں ریپٹائلز کا. چونکہ ریپٹائلز اپنا زیادہ تر ٹائم زمین پر گزارتے ہیں اس وجہ سے ان کی سکن میں کچھ موڈیفیکیشنز اور چینجز ہیں. ان کی جو آؤٹر موسٹ ایپیڈرمس ہے وہ کافی زیادہ لیئرز پر مشتمل ہے. ان میں میجر لیئرز کا ذکر کرتے ہیں اسٹریٹم کورنیم، اسٹریٹم گرینولوسم اور اسٹریٹم جرمینیٹیوم. یہاں فگر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایپیڈرمس جو کہ آؤٹر موسٹ لیئر ہے یہ کئی لیئرز پر مشتمل ہے. سب سے آؤٹر لیئر کو کورنیم، دوسرے کو گرینولوسم اور تیسرے کو اسٹریٹم جرمینیٹیوم کہا جاتا ہے. یہاں پہ بھی بیسمنٹ ممبرین ڈرمس اور ایپیڈرمس کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے. ریپٹائلز کی ایپیڈرمس میں اتنے زیادہ لیئرز کی وجہ یہ ہے کہ ریپٹائل چونکہ لینڈ پر رہتے ہیں اور لینڈ پر کافی خشک حالات ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کی سکن بہت ہی ڈیولپ ہے. اسٹریٹم کورنیم جو کہ کافی تھک اور اسٹرانگ ہے
اس کا بیسک فنکشن یہ ہے کہ یہ اس اینیمل کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتی ہے، اس کے علاوہ اینیملز کو انجری سے محفوظ رکھتا ہے اور مائکرو آرگینزمز کو بھی باڈی میں انٹر نہیں ہونے دیتا۔ ریپٹائلز کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی سکن میں کسی خاص قسم کے گلینڈز نہیں پائے جاتے اور ان کی سکن کیراٹینائزڈ ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کیراٹین پروٹین ان کی سکن میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ریپٹائلز کی سکن سے بننے والے بیک، پنجے وغیرہ دوسرے آرگنز بھی ریپٹائل کی سکن سے بنتے ہیں۔ مولٹنگ، جو کہ جس کا ذکر اس چیپٹر کے لیسن نمبر 1 میں بھی گزر چکا ہے انسیکٹس کے حوالے سے، یہاں ریپٹائلز میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مولٹنگ کہتے ہیں اپنی پرانی سکن کو الگ کر کے اس کی جگہ نئی سکن کو بنانا، پرانی سکن کو اتار کر پھینک دینا اور نئی سکن کو اوریجنیٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں مولٹنگ۔ مولٹنگ کا پروسیس ریپٹائلز میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں فگر سے کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک سنیک جس نے نیچے نئی لیئر پہلے بنائی، اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی سکن کو یہ اتار کر پھینک رہا ہے۔ بہت سارے ریپٹائلز اپنی سکن کو ایک ہی پیس میں اتار دیتے ہیں، جبکہ لیزرڈز چھوٹے چھوٹے پیسز میں اپنے اولڈ سکن کو اتار کر نئی سکن بناتے ہیں۔ اس پروسیس کو مولٹنگ کہا جاتا ہے۔ مولٹنگ کے دوران لمفیٹک فلوئڈ نئی اور پرانی ایپیڈرمس کے بیچ میں فلو کرتی ہے، اس وجہ سے پرانی ایپیڈرمس سپریٹ ہو جاتی ہے نئی ایپیڈرمس سے اور اینیمل کو یہ لیئر اتارنے میں کافی آسانی ہوتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف، جو کہ ہے اسکن ان ایویز یا برڈز۔ برڈ کی سکن بھی ریپٹائلز کی سکن کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ان کی کافی ساری خصوصیات ریپٹائلز کی طرح ہیں، جیسے کہ ان کے سکن میں بہت ہی کم گلینڈز ہوتے ہیں یا گلینڈز بالکل نہیں ہوتے۔ دوسری، ان کی سکن میں وہی لیئرز پائے جاتے ہیں جو ریپٹائلز میں گزر چکے ہیں۔ The skin in birds is not much different from that of reptiles. The outer layer is the epidermis and contain two basic layers, stratum corneum and stratum germinativum. ایک ڈفرینس برڈز اور ریپٹائلز کی سکن میں یہ ہے کہ یہاں ایپیڈرمس میں 2 لیئرز ہیں، جبکہ ریپٹائلز کی ایپیڈرمس میں 3 لیئرز موجود ہوتے ہیں۔ بیسمنٹ ممبرین ایپیڈرمس اور ڈرمس کے بیچ میں پائی جاتی ہے۔ برڈز کی سکن میں بھی گلینڈز نہیں پائے جاتے، لیکن ایک خاص گلینڈ جس کو یوروپائجیل گلینڈ یا پرین گلینڈ کہا جاتا ہے، یہ برڈز کی ٹیل میں ہوتی ہے۔ یوروپائجیل گلینڈ یا پرین گلینڈ جو کہ ٹیل میں موجود ہے، اس میں ایک خاص قسم کا آئل پروڈیوس ہوتا ہے۔ برڈ اپنی چونچ کی مدد سے اس آئل کو پک کرتی ہے اور اس آئل کو اپنے فیدرز پر لگا دیتی ہے۔ اس آئل سے فیدرز واٹر پروف رہتے ہیں۔ فگر سے دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹریٹم کورنیوم، اسٹریٹم جرمینیٹیوم اور اس کے بعد بیسمنٹ ممبرین اور اس کے نیچے ڈرمس۔ ڈرمس بہت ساری اینیملز میں کافی تھک لیئر ہوتی ہے۔ اس میں کولیجن فائبرز، الاسٹک فائبرز کے علاوہ بلڈ ویسلز اور بہت سارے کمپوننٹس شامل ہوتے ہیں۔ برڈز جو کہ فلائٹ بھی کرتی ہیں، یہ اپنی باڈی کو ہلکا رکھنے کے لیے ان کی باڈی میں کافی سارے ایئر سپیسز ہوتی ہیں۔ یہ ایئر سپیسز ڈرمس میں بھی زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ ان کا کام اس برڈ کی ویٹ کو بھی کم رکھنا ہے اور ایئر سپیسز
تھرمل ریگولیشن یعنی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے میں بھی کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ برڈز کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ برڈز میں فیدرز پائے جاتے ہیں جن کو ہم پر کہتے ہیں۔ فیدرز نہ صرف برڈ کو کلر دیتے ہیں بلکہ برڈ کی باڈی کا ٹیمپریچر بھی مینٹین رکھنے میں، برڈ کو فلائٹ کرنے میں بھی بہت ہیلپ دیتے ہیں۔ ایکویٹک برڈز یعنی کہ آبی پرندے اپنی خوراک کے لیے پانی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ یہ اکثر اوقات پانی میں غوطہ بھی لگاتی ہیں اور پانی کا ٹیمپریچر کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی باڈی میں سکن کے نیچے فیٹس کی ایک ڈپوزیشن ہوتی ہے، فیٹس کی ایک لیئر ہوتی ہے جو ان کی باڈی کو گرم رکھنے میں فیدرز کی ہیلپ۔ یہاں سے ہم اپنے آخری سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں سکن ان میملز کا۔ میملز کی سکن بہت ہی زبردست طریقے سے تھرمو ریگولیشن کے لیے اڈاپٹ ہوئی ہے۔ ایپیڈرمس میں اسٹریٹم کورنیم، اسٹریٹم جرمینیٹیوم، اسٹریٹم کارنیولوسم یہ ڈیفرنٹ لیئرز پائی جاتی ہیں جس طرح سے ذکر ہوا ریپٹائلز میں۔ یہ ایک چھوٹا سا سیکشن ہے جو کہ میملز یا ہیومن سکن شو کر رہا ہے۔ آؤٹر ایپیڈرمس کے نیچے ڈرمس ہے جس میں بہت سارے بلڈ ویسلز ہیں، گلینڈز ہیں، الاسٹک فائبرز ہیں، اس کے نیچے ہائپوڈرمس ہے اور مختلف قسم کے ڈکٹس موجود ہیں۔ اسٹریٹم کورنیم میں ڈیڈ سیلز پائے جاتے ہیں جس میں کیراٹین کی ڈپوزیشن ہوتی ہے۔ کیراٹین ایک خاص قسم کا انسولبل پروٹین ہے اور بنیادی فنکشن یا بنیادی کام اس کا یہ ہے کہ ڈیڈ سیلز کو مائکرو آرگینزمز کے خلاف ایک بیریئر بناتے ہیں اور مائکرو آرگینزمز باڈی میں ایزیلی انٹر نہیں ہونے پاتے۔ اس کے علاوہ کیراٹین سکن کو اسٹرینتھ دیتے ہیں اور سکن ایزیلی انجر نہیں ہوتی۔ ایپیڈرمس کے نیچے پائی جانے والی ڈرمس کافی زیادہ تھک ہے جس میں بلڈ کی کافی سپلائی ہے۔ اس میں نیورونز پائے جاتے ہیں، الاسٹک فائبرز اور گلینڈز۔ ڈرمس میں پائے جانے والے بلڈ ویسلز نیچے ہائپوڈرمس سے ارائز ہو کر ڈرمس میں آتے ہیں۔ میملین سکن کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر بال یعنی ہیئر پائے جاتے ہیں اور یہ بال ایپیڈرمس سے بنتے ہیں۔ ہائپوڈرمس ہی سکن کی بلڈ سپلائی کا ذریعہ ہے لیکن ایپیڈرمس میں زیادہ بلڈ سپلائی نہیں ہوتی اور ایپیڈرمس کے سیلز ڈیفیوژن کے ذریعے اپنے نیوٹریشن حاصل کرتے ہیں جبکہ آؤٹر موسٹ ایپیڈرمس کے سیلز کیراٹین کی ڈپوزیشن کی وجہ سے ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ میملز کی ایپیڈرمس میں آؤٹر موسٹ لیئرز جو کہ کیراٹینائزڈ لیئر ہوتی ہے وہ مسلسل ریپلیس ہوتی رہتی ہے۔ نیچے والے سیلز میں کیراٹین کی ڈپوزیشن سے اوپر آتے ہیں اور نیا کیراٹین لیئر بناتے ہیں، نئی ایپیڈرمل کورنگ بناتے ہیں اور پرانی کورنگ آہستہ آہستہ سے شیڈ ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی مولٹنگ میملز میں بھی ہوتی ہے۔ سکن جو کہ نہ صرف باڈی کو کور کرتی ہے بلکہ اس میں بہت سارے سینسری سسٹمز جیسے کہ ہیٹ، کولڈ، ٹچ، پریشر، پین وغیرہ کو محسوس کرنے کے لیے نیورونز بھی پائے جاتے ہیں۔ سکن نہ صرف ایک بہت بڑا آرگن ہے بلکہ اس کے بہت زیادہ فنکشنز بھی ہیں۔ سویٹ گلینڈز جو کہ ہیومن بینگز میں بہت ہی زیادہ ویزیبل ہوتے ہیں، ان کو سوڈوریفیرس گلینڈز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا بیسک فنکشن باڈی کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنا ہے
اور خاص طور سے ہاٹ سیزن میں جب کہ باڈی کا ٹیمپریچر نارمل سے بہت رائز ہو جاتا ہے، سویٹ کی شکل میں ایکسٹرا ہیٹ باڈی سے نکلتی ہے۔ سیبیشیس گلینڈ ہمارے سکن کے بالوں کی جڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ سیبیشیس گلینڈ سے نکلنے والا ایک خاص قسم کا آئل جس کو سیبم کہا جاتا ہے، یہ آئل ہیئر کو اور سکن کو نہ صرف آئلی ٹیکسچر دیتے ہیں بلکہ سکن کو اور ہیئر کو واٹر پروف بھی بناتے ہیں۔ ہماری سکن میں پائے جانے والے کرومیٹوفورس سکن کو کلر دیتے ہیں۔ اگر کرومیٹوفورس کی تعداد زیادہ ہوگی تو سکن کا کلر بھی ڈارک ہوگا۔ سکن کے کلر سے اینیملز ایک دوسرے کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ہیئر جو کہ ایپیڈرمس سے نکلتا ہے لیکن اس کی جڑیں نیچے ڈرمس تک جاتی ہیں۔ ہیئر کا وہ حصہ جو سکن سے نیچے ہو اس کو روٹ آف دی ہیئر کہتے ہیں، اور بالوں کا وہ حصہ جو کہ سکن سے باہر ہو اس کو شافٹ کہا جاتا ہے۔ اور ہیئر بھی اندر سے کیراٹین سیلز سے بھرے ہوتے ہیں۔ ایپیڈرمس سے بہت سارے ڈفرینٹ باڈی پارٹس بنتے ہیں جیسے کہ ناخن، پنجے، سینگ اور ہوفس۔ اینیملز کی ٹانگوں میں نیچے بلیک کلر کے بوٹس کو ہوفس کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔